کہ ہمارے شاعر ہیں ناصر کاظمی۔ ناصر کاظمی کو اپنے عہد کا میر تقی میر کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، جب ہم نے فرسٹ ایئر میں پڑھا تھا تو اس میں کیا کیا تھا، ہم نے میر تقی میر اور ناصر کاظمی کا موازنہ کیا تھا۔ بتایا تھا کہ ان دونوں کی زندگی میں کم و بیش ایک جیسے حالات پیش آئے۔ میر تقی میر کے بھی داخلی حالات اور خارجی حالات، اسی طرح جو میر کے ساتھ پیش آئے حالات وہی ہمارے شاعر ناصر کاظمی کے ساتھ پیش آئے ہیں۔ داخلی حالات جو میر نے عشق کیا، ناکامی ہوئی، وہ مسائل، اور دوسرا میر کے سامنے مسلمانوں کی صدیوں پرانی جو تہذیب تھی وہ زوال پذیر تھی، تو یہ بن گیا خارجی حالات۔ خارجی حالات بھی ان کی زندگی پہ اثر انداز ہوئے، تو جب زندگی میں سوچ پہ، دل پہ اثرات، تکالیف، پریشانیاں آئیں تو اس کے اثرات لازمی بات ہے ایک مصنف یا شاعر کی زندگی میں اور احساس شخص کے لیے اس کے جو کام ہیں اس میں بھی، ورک میں، فن میں نظر آئے گا۔ اسی طرح ہمارے شاعر ناصر کاظمی، ان کی زندگی میں بھی دو طرح کے حالات آئے۔ ان کے والد صاحب جو انڈین آرمی میں ملازم تھے، تو وہ جب ان کی پوسٹنگ مختلف شہروں میں ہوتی تو ناصر کاظمی کے مختلف شہروں میں آنا جانا لگا رہتا، شفٹ ہوتے رہتے۔ ان کے امبالہ میں پیدا ہوئے اور اس کے بعد انہی کی آنکھوں کے سامنے جوانی کی عمر میں ہجرت ہوتی ہے، اور یہ تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت تھی 1947 میں۔ تو یہ بھی امبالہ اور انڈیا کو چھوڑ کر پاکستان جو ایک نوزیدہ ملک تھا اس میں آ گئے۔ ان کے سامنے بھی ایک تقسیم ہوئی ہے، اگرچہ یہ برصغیر میں جو پاکستانی بالخصوص لوگ تھے ان کے لیے بہت بڑا ایک کارنامہ، بہت بڑی چیز تھی، تاریخی چیز تھی کہ ایک نیا ملک حاصل ہوا جس میں وہ اپنے مذہب، سوچ، رسم و رواج اور اپنی آزادانہ زندگی آزادی سے رہ سکیں گے۔ لیکن اس میں یہ جو تقسیم ہوئی، اس میں ایک خون کے دریا عبور کر کے یہ آزادی حاصل ہوئی۔ لاکھوں لوگوں کو تحقیق کر دیا گیا، مار دیا گیا، مسلمانوں کے پورے گاؤں اور بستیاں اجاڑ دی گئیں، انہیں نظر آتش کر دیا گیا، اور بعض جو کنویں تھے انہیں لاشوں سے اٹ دیا گیا اور اوپر زمین ہموار کر دی گئی۔ تو ایسے حالات، یہ خارجی حالات تھے جی ناصر کاظمی کے، ہمارے شاعر کے، ان کا اثر انداز ہونا لازمی امر تھا۔ ان کی شاعری میں بھی مایوسی نظر آتی ہے، دکھ نظر آتا ہے، قنوطیت نظر آتی ہے، افسردگی نظر آتی ہے، یاسیت نظر آتی ہے، اور ایک دکھ کی لے کی جو ہے حالات میں ایک لہر نظر آتی ہے ان کی شاعری میں۔ جو ہماری شامل نصاب غزل ہے، سفر منزل شب یاد نہیں، لوگ رخصت ہوئے کب یاد نہیں، جو سارے اس غزل کا حسن ہے وہ اس غزل کی ردیف میں ہے جی، یاد نہیں۔ یہ جو یاد نہیں ہے، اس میں پہلے مصرے میں سوال کرے گا، ایک چیز بتائے گا، ایک واقعہ بتائے گا، کوئی ہمارے سامنے ایک سٹیٹمنٹ، ایک حالات رکھے گا۔ دوسرے مصرے میں وہ دو رویہ چل جاتا ہے ہمارا شاعر، جس میں یا تو وہ خود بتانا نہیں چاہتا یا ان واقعات کو بھولنا چاہتا ہے۔ یاد ہیں، بتانا نہیں چاہتا، یا پھر شاعر بھول چکا ہے۔ دونوں طرح کے حالات پوری اس غزل میں چلیں گے، لیکن جو چیز بھی بیان کرے گا ان کا جو حسن ہے وہ سارا اس ردیف میں ہے، یاد نہیں۔ سفر منزل شب یاد نہیں، لوگ رخصت ہوئے کب یاد نہیں۔ اس کی جو تشریح ہے دو صورتوں میں شاعری میں چلے گی اس غزل میں، ہر شعر کی تشریح۔ ایک تو جہاں پہ شاعر کا بچپن گزرا، نوعمری کے زمانے گزرے، جو اس کا آبائی وطن تھا، آبائی علاقہ تھا، وہاں سے آبائی علاقے سے انسان کا پیار اور محبت ایک ودیعت ہے، گاڈ کی طرف سے پیدائشی سے ملی ہوئی ہے۔ جس طرح ماں باپ کی محبت ہے، اس کے لیے بتایا نہیں جاتا کہ وہاں سے محبت کے، وطن سے محبت کے، جو پیدائشی جائے پیدائش ہے نا انسان کی، اس سے انسان کو محبت اور رغبت رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے سرکار کو بھی جب ہجرت کرنا پڑی تو انہوں نے مکہ شہر کو بڑی حسرت سے دیکھا اور کہا کہ تو مجھے روئے زمین پہ سب سے زیادہ پیارا ہے، لیکن تیرے باسی مجھے یہاں پہ رہنے نہیں دیتے۔ تو یہ بھی چونکہ سرکار کی پیدائش تھی مکہ، تو وہ علاقہ بھی اور وہ جگہ انہیں شہر زیادہ پسند تھا۔ ایک تو یہ ہے۔ تو جہاں پہ نوعمری گزری ہمارے شاعر کی، ناصر کاظمی کی،
وہیں پہ شاعر کے دوست احباب بھی تھے، کھیلنا کودنا بھی تھا، بچپنا بھی تھا، جن سے شاعر ہنسی خوشی زندگی گزار رہا تھا، دوست احباب تھے۔ جب ہجرت ہوئی کئی لوگ، دوست احباب تو دور، ایک فیملی کے لوگ بھی آپس میں بچھڑ گئے، بہن بھائیوں سے، بیٹے والدین سے، میاں بیوی، پورے خاندان کے خاندان اجڑے ہیں، اس میں برباد ہوئے، کہیں پہ مار دیے گئے، کہیں پہ قید کر لیے گئے، یرغمال بنا لیے گئے، یہ تاریخ میں ٹھیک ہو گیا۔ تو شاعر کی جو تشریح ہے وہ سفر منزل شب یاد نہیں، جو ہمارے اس غزل کا مطلع ہے، کہتا ہے کہ جو زندگی کا سفر تھا، منزل شب، اسے تاریکی رات کا سفر قرار دے رہا ہے، وہ مجھے یاد نہیں ہے۔ کہتا ہے جو منزل زندگی کا سفر تھا یہ تاریکی کا ہے، دکھ کا ہے، افسردگی کا ہے، مایوسی کا ہے، یہ مجھے کیا ہے؟ یاد نہیں ہے۔ شاعر ان دکھوں کو یاد کر کے اپنے دکھ مزید گہرے نہیں کرنا چاہ رہا، یاد ہے، شاعر بھولا نہیں ہے، تبھی تو یہ حیثیت چھائی ہوئی ہے مایوسی، شاعر یاد نہیں کرنا چاہ رہا اس کو۔ لوگ رخصت ہوئے کب یاد نہیں، اب یہ جو لوگ رخصت ہوئے ہیں اس پہ ہم کہہ رہے ہیں جو شاعر کے جو دوست احباب تھے، جو شاعر جہاں پہ رہ رہا تھا اس کے لوگ کب اس سے رخصت ہونا، یہاں پہ کب بچھڑنا شروع ہوئے، کب کس کی منزل جدا ہونے شروع ہوئی، شاعر کہتا ہے وہ مجھے یاد نہیں ہے۔ حالانکہ یہ جو آپ کو عزیز لوگ ہوتے ہیں، جو آپ کو پسندیدہ چیزیں ہیں، جن سے آپ کو محبت ہے، رغبت ہے، الفت ہے، انس ہے، اس سے وچھوڑا، اس سے علیحدگی، اس کی رخصتی، اس سے بچھڑنا انسان کبھی نہیں بھولتا۔ جو قیمتی چیزیں جن کو انسان سینے سے لگا کے رکھنا چاہتا ہے وہ نہیں بھولتا، وہ یاد رہتی ہیں۔ لیکن شاعر یہاں پہ ایک اس کے لیے بھی جو اس کا قاری ہے، جو پڑھنے والا ہے، اس کے لیے بھی شاعر ایک یاسیت اور دکھ کی فضا جو حقیقی معنوں میں قائم کر رہا ہے، اسی ردیف میں یاد نہیں۔ اچھا، اولی قرب کی سرشاری میں کتنے ارماں تھے جو اب یاد نہیں، اس شعر میں آنے سے پہلے ادھر بھی چلا جاؤں کہ دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ رخصت ہوئی ہے، جو شاعر کے محبوب عزیز لوگ تھے، ایک تو وہ تشریح کی، اور دوسرا جو شاعر کا محبوب ہے وہ کب بچھڑا شاعر کو، شاعر کہتا ہے وہ بھی مجھے اب یاد نہیں ہے۔ شاعر ان اس جو قیامت صغرا تھی اس کو یاد نہیں کرنا چاہتا، چھوٹی قیامت شاعر کے لیے بہت بڑی تکلیف کا باعث تھی وہ چیز۔ اولی قرب کی سرشاری میں کتنے ارماں تھے جو اب یاد نہیں، اولین، پہلی، سب سے اولین کا شاعر نے قرب کہتے ہیں نزدیک ہونا، قریب ہونا، سرشاری میں نشہ، جب انسان کسی سوچ میں، کسی نشے میں، جو انسان کو چیز پیاری ہے، اس پیاری چیز کی جب انسان کو میسر آ جائے تو خوشی ہوتی ہے، جیسے فرسٹ ایئر کلیئر ہوئی تو خوشی ہے نا فوراً۔ کون سے ارمان تھے؟ ارمان مین آرزوئیں، خواہش تھیں کہ جب میں محبوب کو پہل محبت کے اولین وہ ملا، میرے دل میں کوئی آرزوئیں جاگیں، کوئی ارمان جاگے، شاعر کہتا ہے وہ مجھے اب یاد نہیں ہے کہ اولین محبت تھی، اولین ملاقات تھی، جس کی مجھے خواہش تھی، وہ مجھے کیا ہوگا؟ حاصل ہوگا نا، حاصل ہوا۔ اس میں میرے دل میں کون سی امنگیں جاگی ہیں، کون سی خواہشات جاگی ہیں، وہ کیا ہوئے، وہ ارمان کدھر گئے؟ کہتے ہیں اب یاد نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ شعر ہے نا کہ شعور تیز رہی زندگی کی دوڑ اتنی کہ ہار جیت شمارے بغیر بیت گئی، کہ زندگی کا سفر اتنی تیزی سے گزرا ہے کہ مجھے کسی معاملے میں ہار ہوئی ہے یا جیت ہوئی ہے، شمار کرنا، اسے گنے بغیر اس سے گزر گیا ہوں میں، کہ خوشی ملی تو اس پہ خوشی منانے کا وقت نہیں تھا، اور غم ملا تو غمگین رہنے کا، افسردہ رہنے کا وقت نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں بس جو سفر چل رہا تھا نا زندگی کا، زندگی کی دوڑ اس قدر تھی اور آگے روانی تھی، تو وہ چیزیں کیا ہیں، وہ سارے لمحات میرے حافظے سے محو ہو گئے ہیں، یہ اب مجھے یاد نہیں رہے۔ اچھا، دل میں ہر وقت چبھن رہتی تھی مجھے کس کی طلب یاد نہیں۔ شاعر نے یہاں پہ نا گویا کہ دوسرے لفظوں میں ہوا میں ایک جو ہے نا ہوا میں ایک تیر چلا دیا ہے، پھینک دی ہے۔ چبھن مین کسک، کوئی خلش ہے، شاعر کہتا ہے کوئی خلش میرے دل میں تھی جس کی کسک رہتی تھی۔ اب یہ خلش کون سی ہے؟ کوئی آرزو ہے شاعر کی جو ادھوری رہ گئی ہے، جو پوری نہیں ہوئی، جو نامکمل ہے، جو نامساعد حالات نے مکمل ہونے نہیں دی۔ شاعر کہتا ہے وہ کسک رہتی تھی، ماضی کا ذکر آ گیا۔
تھی مجھے کس کی طلب اب یاد نہیں. کہتے ہیں کہ وہ جو ادھوری خواہش تھی، وہ جو میرا ارمان تھا، وہ جو میری محبت تھی، وہ کیا ہے ادھوری رہ گئی، مجھے حاصل نہیں ہوئی. تو کہتے ہیں لیکن اب وہ خواہش یا وہ طلب کسی اچھے وقت کی تھی، محبوب کی تھی، کسی دوست کی تھی، یا وہ جو ہجرت کی تھی اس ہجرت نہ کرنے کی تھی کہ نہ کروں. ایک خلش ہے ہجرت کہ ساغر صدیقی کی شعر ہے نا، سوچتے ہیں حسرتوں کے موڑ پر شام و سحر، جائیں گے ساغر کہاں ان کی گلی سے روٹھ کر، کہ ان کی گلی سے جائیں کہ نہ جائیں. فیض کا بھی شعر ہے نا اسی طرح کہ ان کی گلی سے جائیں کہ نہ جائیں، نہ جائیں کہ جائیں ہم. اپنے آپ سے سوال کر رہا ہے. تو یہاں پہ بھی شاعر کہتا ہے وہ جو قسک تھی کہ ہجرت کروں کہ نہ کروں، نہ کروں تو کیا ہوگا، ہجرت کر لوں تو کیا ہوگا، ان پیاروں کو چھوڑ دوں یا نہ چھوڑوں، چھوڑ دیا تو کیا ہوگا ہجرت کر کے، یہ میرے سارے جو ہیں دوست احباب دشمن عزیز جو میرے یہاں پہ، کیا آگے میرے ساتھ کیا ہوگا. تو یہ کہیں پہ کوئی شاعر کے دل میں نہ کسی گہرائیوں میں کوئی چبھن، کوئی قسک موجود تھی جس کی خواہش، لیکن شاعر کہتا ہے وہ یاد نہیں ہے، زندگی کی دوڑ میں آگے نکل آیا ہوں. یہ دونوں جو ہے نا اگلے شعر ہیں چوتھا اور پانچواں، اور اس کے بعد ساتواں شعر. یہ تینوں جو ہے نا محبوب کے حسن کے حوالے سے ہیں. ٹھیک ہو گیا. میں شعر پڑھ دیتا ہوں، بورڈ پہ لکھیں. وہ ستارہ تھی کہ شبنم تھی کہ پھول، ایک صورت تھی عجب یاد نہیں. ایک اگلا شعر بھی ہے، کیسی ویراں ہے گزرگاہ خیال، جب سے وہ آرزو لب یاد نہیں. اور ساتواں شعر، رشتہ جاں تھا کبھی جس کا خیال، اس کی صورت بھی تو اب یاد نہیں. یہ فلسفہ وقت کا بات کرتا ہے. اچھا، وہ ستارہ تھی کہ شبنم تھی کہ پھول، ایک صورت تھی عجب یاد نہیں. اب یہاں پہ نا شاعر اپنے محبوب کے حسن کو ستاروں میں بیان کرتا چلا جا رہا ہے. کہتے ہیں کہ وہ ستارے کی طرح چمکدار، خوبصورت، چاندی جیسا اس کا حسن تھا، یا کہ وہ شبنم کی طرح گداز، نرم اور خوبصورت اور شیشے کی طرح تھی شبنم، یا کوئی پھول تھی. چونکہ پھول تھا محبوب کی تشریح کریں گے، لیکن پھول تھی کہا ہے کیونکہ آگے اس صورت کا ذکر کرتا ہے، صورت مؤنث سے. کہتے ہیں کہ وہ ستارہ تھی محبوب کا، شاعر کا کوئی بہت ہی عزیز محبوب کھو گیا جس سے شاعر کو پیار تھا. آگے وابستہ ہیں اس حسن کی یادیں تجھ سے، جس نے اس دل کو پری خانہ بنا رکھا تھا، جس کی الفت میں بھلا رکھی تھی دنیا ہم نے، دہر کو دہر کا افسانہ بنا رکھا تھا. کہتے ہیں ایک صورت تھی عجب، ایک عجیب ہی صورت تھی جس کا میں مجھ سے فیصلہ نہیں ہو سکا کہ وہ ستارے کی طرح خوبصورت تھی، پھول کی طرح خوبصورت تھی، یا شبنم کی طرح تھی. کوئی ایسی عجیب صورت تھی، ایک بڑی پیاری خوبصورت. یہاں پہ عجب سے مراد ہے خوبصورت، لیکن اب کیا ہے وہ یاد نہیں ہے. پاک سٹڈی پڑھتے پڑھتے بور ہو گئے تھے. اب آ رہا ہے سکون، آ رہا ہے؟ ہاں، پاک سٹڈی جو ہے نا وہ آپ کو پڑھتے ہوئے وہ تھوڑی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ خشک ہے. یہاں پہ دل لگا رہتا ہے نا، جیسے سوشل میڈیا پہ بندہ میمز دیکھتا ہے اور یہ چیزیں اس طرح دل لگا رہتا ہے. اچھا، یہ ایک وقت کی مرہم بھی ہے. وقت بہت بڑا مرہم ہے کہ انسان کو جو زخم آج ملا ہے، جو دکھ ملا ہے، جو تکلیف ملی ہے، انسان کہتا ہے کہ میں اس سے شاید زندگی میں نا میری ختم ہے، بس سٹاپ ہے، فل سٹاپ لگ گیا ہے. لیکن وقت جو ہے نا حالات کیا کرتے ہیں، زخم کو بھرتے چلے جاتے ہیں. تو جن کے جانے سے جان جاتی تھی، ہم نے ان کو بھی جاتے دیکھا ہے. ٹھیک ہو گیا. جن کو سایہ سمجھتے تھے اپنا، وہ جدا ہو گئے دیکھتے دیکھتے. اچھا، کیسی ویراں ہے گزرگاہ خیال، بڑا پیارا شعر ہے یہ. کیسی ویراں ہے گزرگاہ خیال، جب سے وہ آرزو لب یاد نہیں. ساغر صدیقی کا شعر ہے، کاٹی تصور جانا میں جہاں ایک شب، کہتے ہیں لوگ اس جگہ بت خانے بن گئے. کہ میں نے محبوب کی یاد میں بیٹھی ہوئی کاٹی تصور جانا، محبوب کے تصور میں ایک رات جہاں پہ کاٹی ہے، گزاری ہے،
اور ایسا بے حس بے حرکت بے حس و حرکت جمود کی صورت میں تھا، محبوب کی سوچ میں تھا کہ جو لوگ گزر رہے تھے انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ذی روح، کوئی انسان نہیں بیٹھا ہوا بلکہ کوئی بت ہے۔ آگے دوسرے مصرے میں جواب دیتا ہے، کہتے ہیں لوگ اس جگہ بت خانے بن گئے۔ ایسی شاعر کہتا ہے گزرگاہ خیال، دل کی دماغ کی جو گزرگاہ خیالات ہیں، کبھی محبوب کو سوچنا، جانے وہ کیسا ہوگا، کس حال میں بیٹھا ہوگا، کیا کر رہا ہوگا، کس رنگ میں ہوگا، کس ڈھنگ میں ہوگا، کس سوچ میں ہوگا۔ وہی محبوب کو جو تصور میں سوچنا تھا نا، گزرگاہ خیال، تصور میں سوچنا، دل میں سوچنا، خیال کرنا، محبوب کی صورت بنانا، کہتا ہے جب سے وہ عارض و لب، یعنی چہرہ، عارض کہتے ہیں رخسار، چہرے کے نقوش، لب، ہونٹ، یاد نہیں ہے نا تو کیا ہو گیا ہے؟ محبوب کا حسن، اس کی ہونٹ، اس کے خیال، جب اب مجھے میں وہ ہو گیا ہے، کچھ یاد نہیں رہا ہے، تو گزرگاہ خیال کیا ہو گئی ہے؟ ویران ہو گئی ہے۔ ویرانے میں کیا ہوتا ہے؟ صحرا، کوئی بھی خوبصورتی نہیں رہتی۔ تو کہتا ہے کہ ایسی جو، یعنی جو شاعر نے مثال دی ہے کہ راستہ ہے جو گزرگاہ لوگوں کے گزرنے کا راستہ بنا رہے وہ آباد رہتا ہے۔ جس طرح گھر ہے، مکین رہیں گے تو گھر آباد رہے گا، مکین چلے گا تو گھر برباد ویران ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں نا بندہ انٹر ہو، داخل ہو تو دکھ یا سیت آتی ہے۔ تو ایسے کہتا ہے کہ جو راستہ لوگوں نے چھوڑ دیا استعمال کرنا، وہ کیا ہو، راستہ کیا ہو گیا؟ ویران ہو گیا۔ اور جہاں پہ ویرانی ہو وہاں پہ اداسی آتی ہے۔ گویا کہ شاعر کہتا ہے کہ میرے جو دل و دماغ، جو سوچ ہے، محبوب کے عارض لب، اس کی صورت، اس کے ہونٹ، اس کے رخسار، وہ جب سے مجھے بھولے ہیں تو کیا ہو گیا ہے؟ گزرگاہ خیال، دل کی دنیا، خیال کی دنیا ویران ہو گئی ہے۔ 7واں شعر میں نے پڑھا تھا، وہ اسی کے ساتھ پڑھیں، پھر اس کے بعد آ جاتے بھی۔ رشتہ جاں تھا کبھی جس کا خیال، اس کی صورت بھی اب یاد نہیں۔ یہ رشتہ جاں تھا کبھی جس کا خیال، اس کی صورت بھی اب یاد نہیں۔ چھٹے پہ بعد میں آتے ہیں، یہ اس پہلے سے ہے نا دونوں۔ رشتہ جاں، جان کا رشتہ کیا ہے؟ سانس لینا، ٹھیک ہو گیا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ سانس لینے کے علاوہ بھی ایک میری جان کے لیے ایک رشتہ تھا میرے زندہ رہنے کا، اور وہ کیا تھا؟ رشتہ جان تھا کبھی جس کا خیال۔ یہ اسی پچھلی تشریح چل رہی ہے، سمجھ لیں، اسی کا مفہوم موضوع بیان ہوا ہے۔ وہ محبوب جس طرح سانس میری زندگی کے لیے ضروری تھی، اسی طرح کیا ہے؟ محبوب کا خیال بھی میرے لیے رشتہ جان تھا، میری زندگی چلتی تھی۔ کہتا ہے اس کی صورت بھی تو اب بھول گیا ہوں۔ پھر وہی شعر، جن کے جانے سے جان جاتی تھی، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس سے پچھلے شعر پہ آ جائے، بھولتے جاتے ہیں ماضی کے دیار، یاد آئیں بھی تو اب یاد نہیں۔ ماضی کے دیار، اہم واقعات، گھر بار، دوست، احباب، لوگ جن سے میرا سکول میں پڑھنا گزرا، کالج میں، جاب میں، گلیوں میں کھیلتے کودتے، وہ سارے کیا ہو گئے ہیں؟ اب یاد آئیں بھی۔ اگر کبھی بولے سے کبھی میں فری بیٹھا ہوں، مصروفیت کوئی نہیں ہے، کہیں پہ کوئی کتابوں کی، اپنی ڈائریوں میں، اپنی یادداشتوں کی دنیا میں نکلتا ہوں تو مجھے ماضی یاد آنے لگتا ہے۔ یاد آئیں بھی، پہلی بات ہے مصروفیت میں تو کبھی یاد نہیں آتے، لیکن کبھی فرصت مل جائے تو کیا ہے؟ وہ یاد نہیں آتے، غور سے اس پہ کرتا ہوں لیکن مجھے کچھ بھی صورت، کوئی حالات نظر نہیں آتے۔ یہ حقیقت ہے کہ احباب کو ہم، احباب دوست، یاد ہی کب تھے کہ اب یاد نہیں۔ بڑا پیارا شعر ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہ خیال نہیں ہے شاعر کا، یہ حقیقت ہے، ریئلٹی ہے۔ کیا ریئلٹی ہے بھئی؟ کہ اپنے دوستوں کا گلہ کر رہا ہے کہ یاد ہی کب تھے۔ یہ جو یاد ہی کب تھے نا، حرف استفہام، گویا کہ نہیں یاد تھے ہم ان کو، انہوں نے کبھی یاد ہی ہمیں نہیں کیا، کبھی ہماری طرف نظر التفات نہیں کی، محبت بری نگاہ، کبھی انہوں نے فون کیا ہو، کبھی ملنے آئے ہوں، کبھی کوئی کہا ہو نہیں کہ اب یاد نہیں۔ کہتے ہیں ان کا کیا گلہ کروں کہ جو مجھے آج یاد نہیں کرتے۔ کہتے ہیں ان کو ہم پہلے کون سا یاد تھے،
جو اب یاد کریں. دوبارہ شعر دیکھیں اس کا کتنی آسان سہل ممتنع کی پوری غزل عمدہ تصویر کشی کر رہی ہے. سہل ممتنع کہتے ہیں کہ جب آسان الفاظ میں نا، جب کوئی بھی شعر، یہ میرے مزے کے شاعر کا نام بھی اب بھول گیا، انہوں نے لکھا تھا سہل ممتنع، تو انہوں نے کہا تھا، اس کی تعریف لکھی تھی کہ جب آپ کے سامنے ایک شعر آئے اور آپ پڑھیں، پڑھنے والا تو یہ کہے کہ ایسا تو میں بھی لکھ سکتا ہوں، لیکن جب خود کوشش کرنے بیٹھے، لکھنے بیٹھے تو ویسا نہ کر سکے، اسے کہتے ہیں سہل ممتنع. کہتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ احباب کو ہم یاد ہی کب تھے کہ اب یاد نہیں. ٹھیک ہو گیا. یاد ہے سیر چراغاں ناصر، دل کے بجھنے کا سبب یاد نہیں. یہاں پہ سیر چراغاں جو ہے یہ اچھے وقت کا زمانہ ہے، اچھا وقت ہے، اچھا دور ہے، خوشیوں کا زمانہ ہے، جب شاعر کو کسی قسم کی پریشانی نہیں تھی، غم نہیں تھا، کوئی دکھ نہیں تھا، کوئی افسردگی نہیں تھی. شاید کہتا ہے یاد ہے سیر چراغاں ناصر مکتا ہے، مجھے وہ اچھا خوبصورت وہ پیارا خوشیوں بھرا زمانہ کیا ہے، یاد ہے. کہتا ہے لیکن دل کے بجھنے کا سبب یاد نہیں. دل کیوں اداس ہوا، کب افسردہ ہوا، کیوں میرے اندر دکھ اور یاسیت اور یہ کیوں آ گئیں، یہ مجھے ابھی یاد نہیں ہے. اس کی ایک بڑی پیاری غزل ہے، سنیے گا، ناصر کاظمی کی نور جان نے گئی تھی. دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا، بیٹھ کر سایہ گل میں ناصر ہم بہت روئے وہ جب یاد آیا. تو وہاں پہ یاد آ گیا کہیں نہ کہیں پہ. یہ ٹوٹل غزل، وہ غزل پڑھیں گے سنیں گے تو یہ غزل متبادل چل رہی ہے نا. دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہاں پہ شاعر کو کیا ہے، کچھ نہ کچھ یاد آ رہا ہے. جو سابقہ فیڈرل بورڈ کی اردو کتاب تھی اس میں وہ شامل تھی غزل. ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ اس میں جب چینج ہوا، یہ آپ کا کورس آیا تو اس میں نہیں ہے، جو اس سے پہلے کتاب تھی اس میں وہ شامل تھی. تو کہتے ہیں دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، یاد آ گیا. یہاں پہ کہہ رہے ہیں یاد نہیں ہے، وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا، بیٹھ کر سایہ گل میں ناصر ہم بہت روئے وہ جب یاد آیا. تو کہتے ہیں کہیں بھی سفر میں مجھے وہ یاد آ گیا، وہ گلے تر، وہ محبوب، تو میں رونے لگ گیا. دل دھڑکنے کا، دل دھڑکا ہے تو گویا کہ یہ محبوب کی یاد تھی تب، ورنہ میں تو بالکل مردہ حالت میں زندگی سے بے نیاز بیٹھا تھا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، تو یہاں پہ شاعر کیا کہتا ہے، مجھے کچھ یاد نہیں ہے. دونوں صورتیں ہیں. ایک تو شاعر اس چیز کو، وقت کو یاد ہے تبھی تو افسردہ ہے، یاد نہیں کرنا چاہتا، بتانا نہیں چاہتا، اس وقت کو بیان نہیں کرنا چاہتا. صرف یہی جو بیان نہیں کرنا چاہتا نا، اسی میں اس غزل کا حسن ہے اور اس ردیف میں.